کاش میں اس کبوتر کی طرح اڑ پاتا۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، آج ہے رمضان المبارک کا 23واں روزہ، جس کی رات میں مجھے لیلۃ القدر کو تلاش کرنی تھی۔ تو کچھ عبادتیں کرنے کے بعد اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا پڑھ کر سونے جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھو، جس کو پڑھنے سے اللہ ہمیں بخش دے گا، اور سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ ہم اس دنیاوی ایگزام میں پاس ہو جائیں جس لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ خیر، پھر میں سحری میں اٹھ کر روحانی تلبینہ کھا کر پیارے نبی کا فیوریٹ ڈش بنا کر کھاتا ہوں، جسے سرید کہا جاتا ہے، یعنی روٹی کا چوڑا بنا کر پھر اس پر سالن اور گوشت کا ٹکڑا ڈال کر اچھے سے ملاتا ہوں۔ اس طرح سرید تیار ہو جاتا ہے، جسے ہمارے نبی بہت ہی شوق سے کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمام کھانوں میں سب سے افضل سرید ہے۔ اس طرح اس کا ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر فجر کی نماز ادا کر کے نہا کر یہ وائٹ کپڑا پہنتا ہوں اور آسامی عود عطر لگا کر عصر کی نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ میری نظر ان کبوتروں پر پڑتی ہے، جنہیں دیکھ کر اکثر انسان یہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان پرندوں کی طرح اڑ پاتا تو ان تمام مشکلات سے کہیں دور چلا جاتا۔ تو ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں اسے سب سے افضل بنایا، اپنی تمام مخلوق سے ہر ایک چیز زیادہ عطا کی، سب سے بہترین زندگی عطا کی، پھر بھی ہم انسان ہونے کے بجائے کوئی اور مخلوق ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سے دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے آج مایوس ہو گیا ہے۔ تو اگر اڑنا ہے تو اپنے حوصلے سے اڑان بھرو، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ پھر گھر جا کر آئے ہوئے آرڈر کو ڈیلیوری کے لیے نکلواتا ہوں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔